لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ کسی غیر کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، وہ کسی کی غیر کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کو نہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ولا يزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ یہ صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ کسی کو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اور وہ ناجائز قتل نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ شانہ کہ ہاں اس کی پکڑ ہوگی، اس کے لیے عذاب ہوگا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اور قیامت کے دن پھر ان کا عذاب جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا، اضافہ کر دیا جائے گا۔ ویخلد فیہ مہانا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ذلیل و خوار ہو کر، جو یہ کام کرے گا، اللہ کی ذات میں شریک کرے گا۔ یہ کفار کے لیے خاص طور پر ہے کہ شرک کا ذکر اس میں ہے کہ جو غیر کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور جو زنا کرتے ہیں اور ناحق قتل کرتے ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ اکبر، یہ بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہے کہ جب تک انسان کا سانس آخر میں اٹک نہ جائے گلے میں، اس کو فرشتے نظر نہ آنے لگے، یا سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے۔ جو ان گناہوں سے توبہ کر لے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ ایک ہے نیکیوں کا مٹا دینا، ڈیلیٹ کر دینا، دو مطلب ہے اس کے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے گا، مٹا دے گا، اور آئندہ جو نیکی کرے گا یہ بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے اجر کو لکھ دے گا، اس کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دے گا۔ ایک یہ مطلب ہے۔ ایک مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے آگے فرمایا غفور الرحیمہ، معاف کر دینا، درگزر کر دینا تو غفور کی صفت ہے، لیکن رحیمہ جو فرمایا کہ اللہ رحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، تو اس کی مہربانی کا مقتضا یہ ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا بھی دے، اور وہ جتنے گناہ کیے تھے ان کی جگہ اتنی نیکیاں لکھ دے۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی جگہ اللہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے توبہ کے ثمرات۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اب یہ بات جو ہے، جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لے اور عمل صالح کرے، فإنه يتوب إلى الله متابا، اور ایسی توبہ کرے۔ توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف رجوع کرنا۔ جو ایسا اللہ کی طرف رجوع کرے کہ بس رجوع کرنے کا حق ادا کر دے۔ متابہ کا مطلب کہ توبہ کرنے کا حق ادا کر دے، ایسے توبہ کرے، بڑی پکی توبہ کرے۔ اللہ اکبر، پکی توبہ، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ گناہوں کی عادت تھی، جھوٹ بولنے کی عادت تھی، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا،
شراب پینے کی عادت تھی، شراب پینا چھوڑ دیا، زنا کی بدکاری کی عادت تھی، بدکاری کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ، بنو امیہ میں ایک نوجوان تھا، بڑا حسین و جمیل، مال و دولت بے حساب، بڑی آمدنی تھی، خوب عیاشی میں زندگی گزارتا تھا، کتنی ساری باندیاں تھیں اور غلام تھے، عیش و عشرت میں رہتا تھا، شراب نوشی کرتا، گانے والیوں کے گانے سنتا، دوستوں کی محفل میں لاکھوں روپیہ اس وقت دراہم اور دینار، ہزاروں دینار خرچ کرتا، شب و روز اس کے ایسے ہی گزرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا، شراب میں دھت تھا، اچانک اس کے کان میں ایک آواز آئی، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ ایک شخص بیٹھا ہوا مسجد کے اندر تلاوت کر رہا تھا، اس میں جنت کا تذکرہ تھا، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، یہ آیات پڑھ رہا تھا۔ آواز بڑی اچھی لگی، بڑی سریلی آواز تھی، تو اپنے غلاموں کو فرمایا کہ یہ کون ہے جس نے میری نیند میں خلل ڈالا ہے، جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ۔ خادم بھاگے اور جا کر اس کو تلاش کیا تو ایک مسجد میں ایک نحیف سا نوجوان بیٹھا ہوا ایک سورت کی تلاوت کر رہا۔ یہ مسجد میں گئے اور اس کو ایک دم سے پکڑ کے لے آئے، وہ بڑا پریشان ہوا، اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے کہا وہ شراب کے نشے میں تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ جی وہی ہے جو جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ تو نوجوان بڑا متقی پرہیزگار ایک زاہد نوجوان تھا اور قرآن کا نور اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، اس کا اثر ہو گیا نوجوان پہ۔ اس نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ میری نیند میں خلل ڈال دیا۔ اس نے کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ اچھا سناؤ کیا قرآن پڑھ رہے تھے؟ اس نے جب وہ آیات پڑھی، آیات سننے کی دیر تھی، دل بسیج گیا۔ وہ قرآن پڑھتا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہے، یہاں تک کہ سورت ختم ہوئی اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ توبہ کر لی، پھر رونا شروع کیا۔ اس کو کہا میرے لیے دعا کر، اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ اور پھر سب اپنی ساری زیب و زینت چھوڑ کر اس درویش کے پیچھے ہو لیا۔ اور پھر لوگوں نے کہا اتنا مجاہدہ کیا کہ لوگوں نے کہا اپنی نفس کا بھی حق ہے، اپنے نفس پہ، اپنی جان پہ تم رحم کرو۔ اللہ تعالیٰ شانو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ دوستو تم نہیں جانتے کہ میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے، تم نہیں جانتے میں نے کتنی اللہ کی نافرمانی کی ہے، مجھے رو لینے دو، مجھے وہ معاف کر دے، اس کی مہربانی ہے۔ پھر اس نے اسی 2 چادروں میں وہ زرق برق لباس چھوڑ دیا اور 2 چادریں لے لی جیسے احرام ہوتا ہے، اور حج میں اسی حالت میں حج میں گیا اور وہاں بھی روتا رہا اور اللہ سے مناجات کرتا رہا، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں توبہ، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا۔ یہ ہے توبہ کا حق ادا کرنا۔ والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ عباد الرحمن کی صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کسی لغو بات کی طرف سے گزرتے ہیں نا، کسی لغویات کہیں پہ ہو رہی ہیں وہاں سے گزرتے ہیں تو شریف بچوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں، ادھر التفات نہیں کرتے، شریف لوگوں کی طرح سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے تھے، آخری عمر میں چلے جا رہے تھے تو راستے میں ایک گویہ زازان گا رہا تھا، تو فرمانے لگے کہ کتنی اچھی آواز ہے، اگر یہ قرآن پاک کی تلاوت میں ہوتی۔ یہ فرمایا اور سر پہ چادر ڈال کر گزر گئے۔
یہ ہے مرو کرامہ، گزر جاتے ہیں، لب بات سے گزر جاتے ہیں۔ اس نے سن لی بات، زادان نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابن عباس ہیں۔ تو اچھا، ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کا اثر ہو گیا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگ گیا، اپنے آلات، وہ جو گٹار بجا رہا تھا نا وہ توڑ دیا اور وقت کا بڑا ولی اللہ بنا۔ وقت پورا ہو گیا، یہ آیات رہ گئی، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کچھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہمارے دل میں اتر جائیں اور ہمارا دل نیک اعمال کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔